اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں ایک بار پھر سے نصیب ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کے طفیل ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک اور اس سے سابقہ جمعہ میں ہم نے انسانی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں سنی، آج بھی ہم اس پر مزید سنیں گے کہ شخصیت کی تعمیر کس قدر ضروری ہے۔ اس پر تو ہم نے خیر کافی کلام کر لیا، اب ہمیں شخصیت اور اس کو جو سنوارنے کے مدارج ہیں یا جو سنوارنے کے اور ٹھیک کرنے کی جو منازل ہیں یا جو سبجیکٹس ہیں ان پر ہم غور کریں تاکہ ہم اس موضوع کو عملاً اپنے اوپر نافذ کر سکیں، کیونکہ صرف سننا اور سنتے ہی رہنا اور سناتے ہی رہنا یہ کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہے۔ علاج اسی وقت ہے کہ جب انسان سننے والی باتوں کو اپنے عمل میں لے کر آتا ہے اور وہ باتیں اس کے عمل کا حصہ بنتی ہیں، اور عمل کا حصہ بننے کے بعد جب وہ تکرار پکڑتی ہیں، بار بار انسان ان چیزوں کو کرتا ہے، پھر وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اولاً ہم اگر دیکھیں کہ انسان جو ہم بات کرتے ہیں شخصیت کی، تو آخر شخصیت ہے کیا؟ شخصیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو انسان کی شخصیت ہے یہ ایک سائیکالوجی کا بہت کہ اہم اور بڑا موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کی طرف جائیں کہ شخصیت کی تعریف کیا ہے، تو شخصیت کی کوئی جامع تعریف کہ جس پر سب کچھ اینڈ ہو جائے تو وہ تقریباً نہیں ہے، لیکن اگر ساری چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو شخصیت کی ایک قدر جامع ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کا ظاہر اور اس کا باطن، اور پھر جو انسان کے ساتھ اوصاف لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسبی ہیں یا وہ غیر کسبی ہیں، ان تمام کے مجموعے کو اکٹھا کر لیا جائے تو انسان کی شخصیت بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے، اور انسان کا جو باطن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ اور اس کے ساتھ دو چیزوں کو ایڈ کر لیا جائے کہ وہ اوصاف جو اکتسابی ہیں، یعنی کہ انسان ان کو لیتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ نہیں ہوتے بلکہ ان کو وہ حاصل کرتا ہے، اور وہ اوصاف کہ جو اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، دونوں قسم کے اوصاف ہیں۔ ان کا جو چار چیزوں کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ انسان کی شخصیت ہے۔ اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی وہ کوالٹیز جو اس نے کہیں سے ارن کی ہیں، کہیں سے اخذ کی ہیں، اور وہ کوالٹیز کے جو اس کے اندر فطرتاً موجود تھی، ان تمام کوالٹیز کا جو مجموعہ ہے وہ ایک شخصیت بن جاتا ہے۔ اب وہ شخصیت خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ شخصیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ظاہر اچھا ہو سکتا ہے، اس کا باطن گڑبڑ ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو غیر اکتسابی اور فطری جو اوصاف تھے وہ ٹھیک تھے، لیکن جو اس نے حاصل کیے معاشرے سے وہ نیگیٹو تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ انسان کے روپ ہیں کہ جس میں طرح طرح کے انسان ہمیں نظر آتے ہیں، وہ طرح طرح کی شخصیات جن سے ہمیں پالا پڑتا ہے، کیونکہ عموماً ہم تو جو لیبل لگتا ہے اس کے تحت شخصیات کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ سیاسی شخصیت ہے، یہ مذہبی شخصیت ہے،
یہ سماجی شخصیت ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک الگ قسم سے ہم شخصیت کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہاں جو ہم نے سمجھنا ہے، جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ فرد ہے، اور اس فرد سے جو پھر ایک معاشرے کی تشکیل ہے، وہ تمام چیزیں ان اوصاف کے تحت آتی ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو جو شخصیت دی ہے، یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک را مٹیریل دے دیا ہے. اس پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی بات کی. تو اب شخصیت کو سنوارنا جو ہے، جو ہم بات کرتے ہیں پیغمبرانہ مشن کی، پیغمبرانہ اوصاف کی، اگر اس کو دیکھا جائے ایک وسیع تناظر میں، تو پیغمبروں کا کام انسانوں کی شخصیت سازی ہی تھا.